وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے، اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے حبدار و علمدار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند۔ دوستو آئیے اب تک تلاوت کلام اللہ، حمد پاک، نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بڑے ہی آب و تاب کے ساتھ چل رہا تھا، کیونکہ نعت نبی حمد پاک میں جو تعلق ہے وہ بے نظیر اور لاجواب ہے، کیونکہ جہاں نعت کی حیثیت گلزار کی ہے تو وہی تقریر کی حیثیت مرغزار کی ہے۔ نعت دریا ہے تو تقریر اس کی موج، نعت کہکشاں ہے تو تقریر اس کی مسکراہٹ، نعت اگر چمن ہے تو تقریر اس کا پھول، نعت اگر پھول ہے تو تقریر اس کی پتیاں، نعت اگر پتیاں ہیں تو تقریر اس پر بکھرنے والی شبنم۔ لہٰذا اس مستحکم رشتے کو برقرار رکھتے ہوئے میں آپ کو بیان و خطابت کے ماحول میں لے چلتا ہوں، تو لیجئے ایک ایسے خطیب کے دروازے کی کنڈی کٹکھٹاتے ہیں، ایک ایسے خطیب کے دروازے پر جا کر ادب کے ساتھ آہستہ سے درخواست گزار ہوتے ہیں کہ جن کا بیان محققانہ، دلائل واضحانہ، کلام فقیہانہ اور طرز دلربانہ ہوتا ہے، جن سے میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی خالص صاحب، امام و خطیب مکہ مسجد سرائے بشارت علی شہر ہاپوڑ ہیں۔ انتہائی ادب کے ساتھ حضور والا سے درخواست گزار ہوں کہ آپ کرسی صدارت پر جلوہ افروز ہو کر اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی سرسبز شجر امید کا تھا، جب سر میں ہوائے طاعت تھی سرسبز شجر امید کا تھا، جب سر سر عیسیاں چلنے لگی اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہیں اب بھی ہیں کھلی آثار و نشاں سب قائم ہیں، اللہ کی راہیں اب بھی ہیں کھلی آثار و نشاں سب قائم ہیں، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ وہ سوز و گداز اس محفل میں باقی نہ رہا اندھیرا ہوا، وہ سوز و گداز اس محفل میں باقی نہ رہا اندھیرا ہوا، پروانوں نے جلنا چھوڑ دیا شمعوں نے پگھلنا چھوڑ دیا۔ عزیزان گرامی، محترم بزرگوں، دوستو، میرے استاذ محترم، میرے مربی جناب حضرت مولانا منقاد احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اسی طرح سے جناب قاری حسرت صاحب اور میرے چھوٹے بھائی جناب قاری مظہر صاحب اور دیگر علماء کرام، یہ جو پروگرام ہے افتتاحی پروگرام ہے۔ افتتاح کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی شروعات کرنا، ہر چیز کی ابتدا ہے اور ہر چیز کی انتہا ہے۔ انسان کی زندگی کی بھی ابتدا ہوتی ہے پھر انتہا ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی کام ہوتے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، ہر چیز کی شروعات اور اس کا ختم بھی ہے۔
اگر دنیا کے اندر کوئی چیز پیدا ہوئی ہے تو وہ ناپید بھی ہوگی. اگر یہ مدرسہ آج اس کا افتتاح ہو رہا ہے، ایک دن وہ بھی آئے گا قیامت کا دن کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا. آج اس کا افتتاحی پروگرام ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے. مگر ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، خاص طور سے وہ مسلمان کہ جو ان مدرسوں کے دشمن ہیں اور ان مدرسوں کو دکان کے نام سے یاد کرتے ہیں اور کھانے کمانے کی فیکٹری کا نام انہوں نے ان مدرسوں کو دے رکھا ہے، میرے وہ مسلمان بھائی کان کھول کر سن لیں کہ اگر دنیا کے اندر کہیں بھی غلط کام ہوتا ہے، اگر دنیا کے اندر کہیں بھی چوری، ڈکیتی، زناکاری، عیاری، مکاری کچھ بھی ہوتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اس علاقے میں پولیس چوکی بنائی جاتی ہے. پولیس اپنے ڈنڈے کے زور سے وہاں کی برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے. اسی طرح سے جب دنیا کا نظام وجود میں آیا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو انسان دنیا کے اندر بھیجا وہ مبلغ تھا. مبلغ یعنی تبلیغ کرنے والا، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے والا. دنیا کے اندر جتنے بھی نبی آئے سب نے یہی کام کیا کہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچایا. یہ جو مدرسہ یہاں پر قائم ہوا ہے یا اس کا افتتاح ہو رہا ہے، یہ کھانے کمانے کا دھندا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے حکم سے یہاں پر قائم ہوا ہے. اور مقصد یہ ہے کہ اس علاقے میں جو برائیاں ہیں، اس علاقے میں جو غلط کام ہو رہے ہیں، یہ ہمارے بچے جو ہمارا مستقبل ہے، آنے والے کل میں جو بچے چور اچکے بن سکتے ہیں، اگر ان کے ساتھ محنت نہ کی گئی تو وہ اس سماج کو بدنام کرنے والے بنیں گے. ان بچوں کے لیے یہ مدرسہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اور یاد رکھیے اللہ کے نبی کی بہت مشہور حدیث ہے، میرا مقصد بیان کرنا نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا ایک ماحول سا بن جائے، کیونکہ میرے استاذ محترم جو تشریف فرما ہے، اصل بیان حضرت والا کا ہونا ہے. اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، مگر 3 کام ایسے ہیں کہ جو اس کے لیے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے. جن میں سے سب سے پہلی چیز ہے صدقہ جاریہ، یعنی کوئی ایسا نیک کام کر دینا کہ جس کام کی وجہ سے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب پہنچتا رہے. کوئی ایسا کام کر دینا، یہ مدرسہ بھی انہی میں سے ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے. یہاں پر جتنے بچے پڑھیں گے، ان بچوں کے دیندار بننے کے بعد وہ جتنے بچوں کو پڑھائیں گے، پھر ان کے بعد وہ جتنے بچوں کو پڑھائیں گے، قیامت تک یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا. یہ صدقہ جاریہ ہے. جن لوگوں نے اس کی بنیاد کو رکھا یا جو اس کی بنیاد میں شامل ہیں، یہ ہم تمام لوگ جو یہاں پر موجود ہیں، ہم میں سے ہر شخص اس کے ثواب کا حقدار ہے. دنیا چلی جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن ہمیں ثواب ملتا رہے گا. اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ برا کام کرنے والا اگر کسی نے کسی برے کام کی ابتدا کی تو جب تک وہ غلط کام ہوتا رہے گا اس کا گناہ اس کو بھی ملتا رہے گا. اسی طرح جس نے کوئی اچھا کام کیا، جب تک وہ اچھا کام ہوتا رہے گا، جس نے اس کی ابتدا کی ہے، ابتدا کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا. یہ مدرسہ شروع ہوا ہے، اس مدرسے کا افتتاح ہے. آج یہ مکتب ہے، یہ مدرسہ ہے، کل یہ جامعہ بھی بنے گا، مگر اس میں آپ کی محنت اور کوشش کو دخل ہوگا. آپ محنت کریں گے، ساتھ میں لگیں گے اور ساتھ میں لگ کر چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. اس مدرسے کا جو ذمہ دار ہیں، اس مدرسے کو جو چلانے والے ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ جس طرح اس پروگرام میں انہوں نے علماء کرام کو جمع کیا ہے اور آپ لوگوں کو جمع کیا ہے، میں ان سے یہ گزارش ضرور کروں گا کہ وہ اسی طرح لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں، اسی طرح سے مل جل کر کام کریں، علماء کرام کے تعلق میں رہیں، ان کے رابطے میں رہیں اور ان سے وقتاً فوقتاً مشورے لیتے رہیں.
کیونکہ عام طور سے ہم نے یہ دیکھا کہ جب کوئی مدرسہ شروع ہوتا ہے تو اس وقت تو لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ ترقی کرتا ہے اس کے بعد علماء سے اس کا سلسلہ کمزور پڑتا جاتا ہے۔ تو میں علماء جو یہاں کے ذمہ دار ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ جس طرح سے آج انہوں نے علماء کرام کو بلایا، وہ علماء کرام سے اسی طرح رابطے میں رہیں، تعلق میں رہیں، اور اسی طرح سے مدرسے کو نیک نیتی سے لے کر چلیں، اچھی نیت کے ساتھ لے کر چلیں۔ اگر نیت اچھی ہوگی اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، اچھی نیت کے ساتھ لے کر چلیں۔ اور آپ تمام حضرات کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ ان لوگوں کا ساتھ دیں، جتنے بھی لوگ یہاں پر کام کرنے والے ہیں، جو لوگ یہاں کے ذمہ دار ہیں، آپ تمام حضرات ذمہ دار ہیں، آپ ان کے معاون اور مددگار بنیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس، کہ تم عالم بنو یا علم سیکھنے والے بنو یا علم سننے والے بنو یا علم اور علماء سے محبت کرنے والے بنو، مگر پانچویں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور پانچویں بننے کا مطلب یہ ہے کہ علماء سے دشمنی اور بغض مت رکھنا۔ یہ مدرسے یہ دین پھیلانے کا ذریعہ ہے، تبلیغی جماعت ہو یا کوئی اور جماعت ہو یا خانقاہ ہو یا مسجدوں کے لیے اماموں کی ضرورت ہو یا مسجدوں کے لیے مؤذنوں کی ضرورت ہو، دین کے کسی بھی شعبے میں کسی بھی فرد کی ضرورت ہو، اس کو فرد دینے والے، افراد دینے والے یہ مدرسے ہیں۔ جو ان علماء کے یا ان مدرسوں کے مخالف ہیں وہ دین کے ہر شعبے کے مخالف ہیں۔ تبلیغی جماعت کے لیے علماء مدرسوں میں تیار ہوتے ہیں، مسجدوں کے لیے امام اور مؤذن ان مدرسوں میں تیار ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے دین کا کام کرنے کے لیے علماء ان مدرسوں میں تیار ہوتے ہیں۔ تو ان علماء کی یا ان مدرسوں کی مخالفت نہ کریں۔ یہ مدرسے کا آج یہاں پر افتتاح ہے، بہت اچھی بات ہے، مجھے سن کر بہت اچھا لگا اور بہت خوشی ہوئی۔ جب کوئی نیا مدرسہ قائم ہوتا ہے تو میں اس مدرسے میں ضرور جاتا ہوں اور وہاں جا کر جتنا بھی مجھ سے جیسا بھی تعاون ہوتا ہے کسی بھی طرح کا تو میں دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ تعاون کا مطلب یہ نہیں کہ صرف پیسہ دیا جائے، بلکہ آپ کے نیک مشوروں سے بھی تعاون کیا جا سکتا ہے۔ آپ مدرسے والوں کا تعاون کریں، چاہے اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے یا وہاں پر کچھ بھی مشورہ دیں۔ آپ کو کوئی کمی دیکھ رہی ہے تو وہاں پر آ کر اس کمی کو بتلائیں، اس کو بہت پورے گاؤں میں اس کا شور نہ مچائیں۔ آج بہت بڑی کمی یہ ہے کہ پہلے تو مدرسوں میں جائیں گے، جا کر وہاں بیٹھیں گے، مدرسوں کے ذمہ داروں کے ساتھ بیٹھیں گے، اس کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہاں کی کمیوں کو لے کر جاتے ہیں اور پھر پورے گاؤں میں اس کا شور مچاتے ہیں، ان لوگوں کو بدنام کرتے ہیں۔ یہ علماء دین کے محافظ ہیں، مددگار ہیں، اور یہ مدرسے دین کی فیکٹریاں ہیں، علماء تیار کرتے ہیں، ان مدرسوں میں علماء تیار ہوتے ہیں۔ مجھے 10 منٹ دی گئی تھی، 9 منٹ ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت جو باتیں میں نے کہی ہیں ان پر مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بہت اچھے